بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دوبارہ صحیح بخاری کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اور آج جس کتاب کا مطالعہ کریں گے وہ صحیح بخاری کی کتاب نمبر 19 کتاب التہجد ہے، اور جو باب ہے جس کا مطالعہ کریں گے وہ ہے قیام اللیل کی فضیلت۔ تو حدیث اس آج کے جو پروگرام میں ہم انشاءاللہ 1121 حدیث سے لے کر 1131 حدیث کا مطالعہ کریں گے، اور یہ ساری حدیثیں تہجد کے بارے میں ہی ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں حدیث نمبر 1121، اور یہ حدیث ہے قیام اللیل کی فضیلت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں جب کوئی آدمی خواب دیکھتا تھا تو اسے رسول اللہ سے بیان کرتا۔ مجھے یہ تمنا تھی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور اسے رسول اللہ سے بیان کروں۔ میں ابھی نوجوان تھا اور نبی کریم کی حیات طیبہ میں مسجد ہی میں سویا کرتا تھا، چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا 2 فرشتوں نے پکڑا اور دوزخ کی جانب لے گئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کنویں کی طرح پیچ دھار بنی ہوئی ہے، اس پر 2 چرخیاں لگی ہوئی ہیں، اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں۔ میں یہ منظر دیکھ کر دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگنے لگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک اور فرشتہ ملا جس نے مجھ سے کہا کہ ڈرو نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں نے یہ خواب اپنی ہمشیرہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا۔ انہوں نے رسول اللہ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا عبداللہ اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ تہجد پڑھنے کی التزام کرے، تہجد پڑھنے کا خیال رکھے۔ اس کے بعد وہ عبداللہ بن عمر رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ اور دوسرا باب ہے باب نمبر 3، رات کے قیام میں سجدے کو لمبا کرنا۔ حدیث نمبر 1123، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ رات کو 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ کی نماز رات کی تھی، اس میں آپ اتنا طویل سجدے کرتے تھے کہ اپنا سر مبارک اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی 50 آیتیں پڑھ لے۔ نیز فجر سے پہلے وہ 2 سنت ادا کرتے، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے حتیٰ کہ مؤذن آپ کو نماز فجر کی اطلاع دیتا۔ 1123، میں اس حدیث کو دوبارہ دہراتا ہوں، 1123 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ رات کو 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یہ اور آپ کی نماز رات کی تھی، اس میں آپ اتنی طویل سجدے کرتے کہ اپنا سر مبارک اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی 50 آیت پڑھ لے۔ نیز فجر سے پہلے 2 سنت ادا کرتے، پھر اپنے دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے حتیٰ کہ مؤذن آپ کو نماز فجر کی اطلاع دیتا۔ باب نمبر 4، مریض کے لیے تہجد چھوڑ دینے کا بیان، اور یہ حدیث نمبر ہے 1124۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تو 1 یا 2 رات آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تو 1 یا 2 رات آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھے۔ اور اس کے بعد باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز شب اور دیگر نوافل کو ضروری قرار دیے بغیر ان کی ترغیب دینا۔ اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کی اہمیت کے پیش نظر رات کے وقت حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ اور حدیث ہے 1126۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ، آج رات کس قدر سنگین فتنے نازل ہوئے، کس قدر عظیم خزانے اتارے گئے، کون ہے ان حجروں میں سوئی ہوئی عورتوں کو بیدار کرے، بہت سی عورتیں جو دنیا میں لباس پہننے والی ہیں آخرت میں بالکل برہنہ ہوں گی۔ 1126 حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ، آج رات کس قدر سنگین فتنے نازل ہوئے، کس قدر عظیم خزانے اتارے گئے، کون ہے ان حجروں میں سوئی ہوئی عورتوں کو بیدار کرے، بہت سی عورتیں جو دنیا میں لباس پہننے والی ہیں آخرت میں بالکل برہنہ ہوں گی۔ 1127 حدیث نمبر، حضرت علی بن ابن طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک رات رسول اللہ ان کے اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم دونوں نماز تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہماری جانیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا تو اٹھا دیتا ہے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو آپ واپس ہو گئے، مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ واپس جاتے ہوئے آپ اپنی ران پہ ہاتھ مار رہے تھے اور فرما رہے تھے انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ 1127 حضرت علی بن ابن طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم دونوں نماز تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہماری جانیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا اٹھا دیتا ہے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو آپ واپس ہو گئے، مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ واپس جاتے ہوئے آپ اپنی ران پہ ہاتھ مار رہے تھے اور فرما رہے تھے انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ حدیث نمبر 1128 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کام اگرچہ وہ آپ کو پسند ہی ہوتا اس خوف سے ترک کر دیتے کہ لوگ ان پر عمل کریں تو وہ ان پر فرض ہو جائے گا، چنانچہ رسول اللہ نے نماز چاشت کبھی نہیں پڑھی لیکن میں پڑھتی ہوں۔ ایک حدیث نمبر 1128 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول کریم ایک کام اگرچہ وہ آپ کو پسند ہی کیوں نہیں ہوتا اس خوف سے ترک کر دیتے کہ لوگ اس پر عمل کریں گے تو وہ ان پر فرض ہو جائے گا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چاشت کبھی نہیں پڑھی لیکن میں پڑھتی ہوں۔ اس سے معلوم ہوا اچھا کام اگر کسی خرابی کا پیش خیمہ ہو تو اسے ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 1129 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے، روایت میں ہے کہ رسول کریم نے ایک رات مسجد میں نماز تہجد ادا کی تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی، دوسری رات میں آپ نے اسے مسجد میں ادا کیا تو لوگ اور زیادہ جمع ہو گئے، پھر تیسری چوتھی رات لوگ اس سے زیادہ جمع ہو گئے، لیکن رسول اللہ ان کے پاس باہر تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے جذبات کا ملاحظہ کرتا رہا لیکن مجھے اس بات نے آپ لوگوں کے پاس جانے سے باز رکھا کہ مبادن نماز شب تم پر فرض ہو جائے، واضح رہے یہ واقعہ رمضان میں پیش آیا۔ تو 1129 حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے رسول کریم ایک رات مسجد میں نماز تہجد ادا کی تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی، پھر دوسری رات بھی آپ نے اسے مسجد میں ادا کیا تو لوگ زیادہ جمع ہو گئے، پھر تیسری یا چوتھی رات لوگ اس سے زیادہ جمع ہو گئے لیکن رسول کریم
ان کے پاس باہر تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، میں تمہارے جذبات کا ملاحظہ کرتا رہا، لیکن مجھے اس بات پر آپ لوگوں کے پاس جانے سے باز رکھا کہ مبادل نماز شب تم پر فرض ہو جائے۔ واضح یہ واقعہ رمضان میں پیش آیا۔ ایک اور باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر طویل قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں پھٹ گئے۔ فطور کے معنی ہے پھٹ جانا، یعنی فطرت کے معنی ہے جب آسمان پھٹ جائے گا۔ حدیث نمبر 1130، یہ حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد میں اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے دونوں پاؤں یا دونوں پنڈلیوں پر ورم آ جاتا۔ جب آپ سے اس کے متعلق کہا جاتا تو آپ فرماتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ 1130، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد میں اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے دونوں پاؤں یا دونوں پنڈلیوں پہ ورم آ جاتا۔ جب وہ آپ سے اس کے متعلق کہا جاتا تو فرماتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور آج کے پروگرام کی آخری حدیث ہے 1131، اور یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب نمازوں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز زیادہ پسند ہے۔ تمام روزوں میں زیادہ روزے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ وہ نصف شب تک سوئے رہتے، پھر تہائی شب عبادت کرتے، اس کے بعد رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے، نیز وہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے۔ 1131، یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب نمازوں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز زیادہ پسند ہے۔ تمام روزوں میں زیادہ پسندیدہ روزے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ وہ نصف رات تک سوئے رہتے، پھر تہائی رات عبادت کرتے، اس کے بعد رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے، نیز وہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے۔ الحمدللہ آج ہم نے وہ سورہ صحیح حدیث کا، صحیح بخاری کا حدیث نمبر 1121 سے لے کے 1131 تک کا مطالعہ کیا۔ آئندہ کی نشست میں ہم اپنا 1132 سے مطالعہ جاری رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔